بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج بات کریں گے زین الدین محمد بابر کے برصغیر پاکوین پر حملے کی وجوہات بیان کریں گے۔ تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ دوستو اس میری ویڈیو کو ایک اچھا سا لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر۔ کابل میں قیام کے دوران زین الدین محمد بابر نے برصغیر پاک و ہند کا رخ کیا۔ ابتدائی طور پر زین الدین محمد بابر نے برصغیر پاک و ہند پر یہاں کے جغرافیہ اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لیے 1516 سے 1524 سے لے کر 1524 تک چند چھوٹے حملے کیے۔ اس دور میں برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقے ابراہیم لودھی کی حکومت تھی۔ ابراہیم لودھی اپنے ذاتی رویوں اور سیاسی خواہشوں کے باعث اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہا تھا۔ اس کی عمر اور افسران اس کی سختی مزاجی سے ناراض تھے، بلکہ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے تو ابراہیم لودھی سے تنگ آ کر بابر کو حملے کرنے کی دعوت دے دی اور اسے اپنے مدد کا یقین بھی دلایا۔ بابر نے دولت خان لودھی کی دعوت قبول کرتے ہوئے لاہور پر حملہ کیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے 1524 میں لاہور پر قبضہ کر لیا۔ دولت خان لودھی کا خیال تھا کہ بابر اسے لاہور کی حکومت دے کر واپس چلا گیا، مگر بابر نے لاہور میں اپنا ایک نگران گورنر مقرر کیا اور دولت خان لودھی کو صرف جالندھر کا علاقہ دیا۔ کابل جانے کے بعد دولت خان لودھی نے دوبارہ پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ بابر کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے مقرر کردہ گورنر کو کارروائی کرنے کو کہا، مگر اس وقت پنجاب کے تقریباً تمام حکمران دولت خان لودھی سے مل چکے تھے۔ ان حالات میں بابر نے خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بابر کی شخصی خوبیوں کی شہرت جب ابراہیم لودھی کی عمرہ تک پہنچی تو انہوں نے اسے ایک بہتر متبادل سمجھتے ہوئے اپنی وفاداری بدل لی۔ ان میں سے اکثر بابر کو ہندوستان پر حملے کے مسلسل مدد کی پیشکش کی۔ دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے۔